السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض واللہ بما تعملون خبیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة خبء ولا منان ولا بخیل او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ حضرات محترم، بخل کے موضوع پر بات چل رہی تھی کہ بخل اور کنجوسی کیا چیز ہے اور اس کا کیا نقصان ہے۔ آیت کریمہ جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 ہے۔ پہلے اس کا ترجمہ سن لیجئے، پھر حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس کا ترجمہ سن لیجئے تو آپ خود ہی ساری بات واضح ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، اور وہ گمان نہ کریں، یہ خیال نہ کریں وہ لوگ جو کہ بخل کرتے ہیں، یعنی جو لوگ بخل کرتے ہیں وہ کہیں یہ گمان نہ کر بیٹھیں بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ جو کہ اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرمایا۔ رزق جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا محض اللہ کا فضل ہے، یہ ہماری قابلیت کی وجہ سے نہیں ملتا، یہ ہماری محنت سے نہیں ملتا۔ محنت تو ایک بہانہ ہے، اصل میں اللہ کے فضل سے ملتا ہے، اللہ کے کرم سے ملتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ نے بڑا واضح فرمایا کہ بما آتاہم اللہ من فضلی، جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا تھا، ہوا خیر لہم، کہ وہ کہیں یہ گمان نہ کریں کہ یہ بخل ان کے لیے خیر ہے۔ فرمایا کہ بل ہوا شر لہم، یہ اصل میں ان کے لیے شر ہے، برائی ہے، فتنہ ہے۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، یہی بخل قیامت کے دن ان کے گلوں کا طوق بنا دیا جائے گا۔ یہ بخل جس میں وہ کرتے تھے، طوق بنا کر وہی مال و دولت ان کے گلے کے اندر ڈالا جائے گا۔ کیونکہ وللہ میراث السماوات والارض، اصل میں تو زمین و آسمان کا وارث اللہ ہی ہے، وہی اللہ ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور لوگوں جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اور جب اللہ اس سے باخبر ہے تو نتیجہ کیا ہے کہ پھر اللہ تم سے پوچھے گا بھی۔ جب اللہ باخبر ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تم سے پوچھے گا بھی۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ 3 قسم کا بخل ایسا ہے جو انسان کو جہنم میں پہنچا سکتا ہے، یعنی اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دے تو کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن نتیجہ ان کا جہنم ہے اگر اس نتیجے کے اعتبار سے دیکھا جائے۔ پہلا بخل ہے شرعی تقاضوں کے اندر بخل، یعنی شریعت کا جہاں پہ جو تقاضا ہے انسان اس کو پورا کرنے میں کنجوسی کرے، بخل کرے، تو یہ بھی جہنم میں لے جا سکتا ہے۔ دوسرا بخل ہے کفالت کے اندر بخل، یعنی جن لوگوں کی ذمہ داری اللہ نے آپ کے اوپر لگائی ہے،
آپ کے والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، بیوی بچے ہیں، غریب رشتہ دار ہیں، بیوائیں ہیں، غریب ہمسائے ہیں، ان کی ذمہ داری اللہ نے آپ کے اوپر لگائی ہے، تو ان کی کفالت میں، ان کی دیکھ بھال میں بخل کرنا یہ بھی جہنم میں لے جا سکتا ہے۔ اور تیسرا بخل تھا عبادات کے اندر بخل، یعنی نماز کے اندر بخل، زکوٰۃ دینے کے اندر بخل، حج کرنے کے اندر بخل، یعنی صحت بھی موجود ہے، مال و دولت بھی موجود ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، اس کے باوجود انسان بخل کرتا ہے، تو یہ بخل بھی انسان کو جہنم میں لے جا سکتا ہے۔ ہمارے ایک دوست نے کہا کہ یار آپ بخل کی باتیں کرتے ہیں، ہمارے پاس اصل ہے ہی کیا، بخل نہ کرے تو کیا کرے؟ یہ ایک بہانہ ہے نہ خرچ کرنے کا۔ بخل کا تعلق یا سخاوت کا تعلق مال و دولت سے نہیں ہے، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ اس بات کو سمجھیے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی آپ سخاوت کر سکتے ہیں، اور آپ کے پاس دنیا جہان کا مال و دولت ہے پھر بھی آپ بخیل ہو سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں حضرت جعفر، نام سنا ہے آپ نے؟ بڑی عظیم المرتبہ شخصیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑا پیار تھا۔ حضرت جعفر کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن جعفر بن ابی طالب۔ یہ عبداللہ اپنی سخاوت کے اندر بڑے مشہور تھے۔ اب میں یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ یعنی سخاوت کے لیے کہ ضروری نہیں کہ مال و دولت آپ کے پاس۔ عبداللہ ایک دن اپنے مدینے سے باہر جا رہے تھے، ایک باغ کے پاس سے گزرے، دیکھا کہ غلام اس میں کام کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ کو اس کے غلام کے کام کرنے کا انداز پسند آیا، تھوڑی دیر کھڑے ہو گئے، دیکھتے رہے۔ دیکھا کہ اسی دوران دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا تو باغ کا جو مالک تھا اس کا بیٹا ان کے لیے روٹیاں لے کے آیا، اور روٹیاں تھیں 2۔ اب اس نے غلام کو 2 روٹیاں دے دی۔ اب غلام بیٹھا کھانے کے لیے، اسی اثناء میں جو ہی ابھی اپنے لقمہ منہ میں ڈالا نہیں تھا، ایک کتا وہاں پہ آ گیا۔ اب کتا بڑی ہی یعنی للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگا حضرت اس غلام کی طرف۔ غلام نے ایک روٹی کتے کو ڈال دی، خود نہیں کھائی۔ اب کتے نے بڑی ہی تیزی کے ساتھ وہ روٹی کھا لی، اور غلام اس کو دیکھتا رہا، اور حضرت عبداللہ بھی کھڑے یہ منظر دیکھتے رہے۔ غلام نے روٹی نہیں کھائی، کتے نے ایک روٹی پوری کر لی، اور روٹی پوری کرنے کے بعد دوبارہ للچائی ہوئی نظروں سے غلام کی طرف دیکھا، غلام نے دوسری روٹی بھی ڈالی۔ آپ کتے نے روٹی کھائی، پھر انہوں نے پانی پلایا، اور کتا بڑا خوش ہو کے، سیر ہو کے، بڑی ہوئی شکرانہ کی نظروں سے دیکھتا ہوا، دم ہلاتا ہوا واپس چلا گیا۔ اب یہ عبداللہ بڑے حیران ہوئے۔ اب یہ اس منظر کو دیکھ کر غلام کے پاس گئے، غلام سے پوچھا کہ تمہیں روزانہ کتنی روٹیاں ملتی ہیں؟ اس نے کہا جی 2 ہی ملتی ہیں، مجھے 2 ہی روٹیاں ملتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم نے دونوں روٹیاں اس کتے کو ڈال دی۔ اب غلام نے عجیب بات، غلام نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ ہمارے اس علاقے میں کتے نہیں ہوتے، تو یہ کتا مسافر کتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ بڑی دور سے آیا ہے، مجھے شرم آئی کہ میں مسافر کو واپس کروں۔ اس نے کہا کہ عجیب بات ہے، تمہیں 2 ہی روٹیاں تو ملتی ہیں روزانہ۔ تو اس غلام نے کہا کوئی بات نہیں حضرت، ایک دن بھوکا رہ لوں گا پھر کیا ہے، کتے کا تو پیٹ بھر گیا، بڑا مسافر ہے، پتہ نہیں کہاں سے آیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ سخاوت ہے، یعنی اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کی جیب بھری ہوئی ہو، کہ بہت زیادہ مال و دولت آپ کے پاس ہے۔ اب حضرت عبداللہ بڑا یہ منظر دیکھ کر بڑے ہی حیران ہوئے۔ حضرت عبداللہ اپنی سخاوت کے لیے بڑے مشہور تھے، پورے مدینے میں، عرب میں ان کا نام ہی سخی تھا، بڑے معروف تھے۔ عبداللہ اپنے دل میں کہنے لگے کہ لوگ تمہیں سخی کہتے ہیں، شرم ہے تم پر، سخی تو یہ ہے، سخی تو یہ ہے کہ جس نے اپنا پورا ہی کھانا، پورا ہی مال جو ہے ایک جانور پہ، کتے پہ لٹا دیا، تم کیا سخی ہو؟ اب دل میں یہ بات سوچتے سوچتے واپس مدینہ پہنچے، پتہ کیا کہ یہ باغ کس کا ہے۔ اب اس باغ کے مالک کے پاس گئے، اس سے کہا کہ بھائی میں آپ کا باغ جو ہے خریدنا چاہتا ہوں، خرید لیجئے۔ باغ کو خرید لیا، اور کہا کہ اس کے اندر جو غلام ہے اس کو بھی خریدنا چاہتا ہوں، وہ بھی لے لیجئے، وہ بھی خرید لیا۔ اب یہ سارا کچھ خریدنے کے بعد دوبارہ اب وہاں پہ پہنچے، اس غلام سے ملے، اس سے کہا کہ بھائی میں نے
تمہارے مالک سے تم کو خرید لیا ہے۔ اس نے کہا یہ بڑی اچھی بات، مبارک، اب باپ کی خدمت کروں گا، میں تو ہوں ہی غلام، میرا تو کام خدمت کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ یہ باغ بھی میں نے خرید لیا ہے۔ کہ یہ اور بھی اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، مبارک ہو آپ کو۔ اب حضرت عبداللہ کہنے لگے کہ میں نے یہ باغ تمہیں دے دیا ہے، اب یہ باغ میری ملکیت نہیں، تمہاری ملکیت میں دیتا ہوں، اور میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ اب یہ سخاوت ہے، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں اور یہ باغ بھی تمہیں دیتا ہوں۔ اس نے کہا جی بہت اچھی بات ہے، اللہ آپ کو مبارک کرے، قبول فرمائے۔ تو اس نے اپنا رومال اٹھایا، اپنے کپڑے اٹھائے، اپنے کاندھے پہ ڈالے اور ڈال کے کہنے لگا کہ آپ نے یہ باغ مجھے دے دیا، میں نے قبول کیا، آپ نے مجھے آزاد کیا، اللہ آپ کو مہربانی فرمائے، اللہ آپ کی اس کو قبول فرمائے۔ اب یہ باغ، یہ سارا میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، میری طرف سے یہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ اور یہ کہا، رومال کاندھے پہ ڈالا اور چل دیا۔ حضرت عبداللہ ساری عمر اس کو یاد کیا کرتے تھے کہ میں نہیں جانتا کہ وہ کون تھا، وہ مجھ سے بڑا سخی تھا۔ جب لوگ ان کو سخی کہتے، فرماتے نہیں، وہ اصل میں وہ غلام مجھ سے زیادہ سخی تھا۔ اب یہ عجیب منظر ہے، یہ منظر دیکھ کر ہمیشہ، میں نے بڑی دفعہ یہ کہانی آپ کو سنائی ہے، بعض لوگ اس میں بور بھی ہوں گے۔ یہ منظر حضرت عبداللہ کا اور غلام کا یہ منظر دیکھ کے مجھے ہمیشہ وہ مزدور یاد آتا ہے جس نے سخاوت کی تھی اس مسجد کے۔ شاید بعض حضرات نے نام بھی سنا ہو۔ جب یہ مسجد زیر تعمیر تھی، اب ہمارے دوستوں نے، احباب نے، عزیزوں نے، رشتہ داروں نے، سب نے بڑی خیرات کی، بڑا سخاوت کی، اللہ کا شکر ہے۔ ایک ہی سال کے اندر ہم اس قابل ہو گئے دوستوں کے تعاون سے، اللہ کے فضل سے، یہ پوری بلڈنگ بن گئی۔ تو ایک مزدور ایک دن آیا، اس فرش بنا ہے، سخت گرمی کا زمانہ تھا اور فرش ہم بنا رہے تھے نیچے اسی حال کے اندر۔ روڑی کوٹتے ہیں، روڑی کوٹنے والا پٹھان تھا، مجھے آیا، اس نے کہا جی کام کروانا ہے، میں نے کروانا، یہ روڑی کوٹنی ہے تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب اس سے پیسے طے ہوئے اور اس نے روڑی جو ہے وہ کوٹنی شروع کر دی۔ سخت گرمی، سخت پسینہ، نہ لائٹ تھی، نہ بجلی تھی، نہ پنکھا تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اب بیچارہ سارا دن کام کرتا رہا اور میں وقفے سے اس کو دیکھتا رہا، بڑی محنت سے اس کو کام کیا، یعنی اسے کام کرنے کا انداز مجھے بڑا پسند ہے، بغیر کسی وقفے کے بڑی محنت سے کام کیا، یعنی جتنا کام دو بندے کرتے اتنا کام اس اکیلے بندے نے کر دیا۔ مجھے تجربہ تھا، پوری بلڈنگ بنوائی تھی کہ کتنا کام ہو سکتا ہے، میرا اندازہ تھا کہ اتنا کام یہ کرے گا، لیکن اس نے 2-3 بندوں کے برابر کام کر دیا۔ اب شام ہوئی تو میرا یہ خیال تھا اس بندے کو میں ڈبل جو ہے نا اس کی مزدوری دوں گا، اس کو اس نے ڈبل کام کیا۔ شام ہوئی، اس نے اپنا کپڑے اٹھائے، رومال لپیٹا، تو میں نے جیب سے پیسے نکالے تو میں نے اس کو دینے کی کوشش کی۔ اس نے کہا مولوی صاحب میری طرف سے مسجد کو ہدیہ کر دیں، میں نے آج کی ساری مزدوری اس مسجد کو عطا کر۔ میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ اصل میں سخی وہ تھا، اصل میں اس مسجد کا ثواب وہ لے گیا، وہ نہیں لے گیا جنہوں نے لاکھوں خرچ کیے، ان کو بھی دے گا اللہ رب العزت، اللہ ان کو بھی عطا کرے گا، لیکن اس نے تو اپنی پورے ہی دن کی مزدوری لگا دی، اس نے سارا ہی خرچ کر دیا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، سخاوت کا، بخل کا تعلق جیب سے نہیں ہے، اس کا تعلق دل سے ہے۔ غنا دل کی غنا ہوتی ہے، اگر دل صحیح ہے، دل کے اندر غنا موجود ہے تو انسان کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتا ہے، اور یہی حال بخل کا ہے۔ یعنی اللہ نے کروڑوں بھی دیا ہے، اربوں بھی دیا ہے، تو پھر بھی اگر بخیل ہے تو پھر بھی وہ نہیں خرچ کرے گا، یعنی بہانہ، یعنی بخل کرنے کے بہانہ بنائے گا۔ تو بخل کی یہ 3 چیزیں جو میں نے عرض کی تھی، یہ 3 چیزیں تو انسان کو جہنم میں لے جا سکتی۔ اب کچھ چیزیں بخل کے اندر اور ہیں، وہ میں نے جلدی سے بیان کر دیتا ہوں۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو جہنم میں تو نہیں لے کے جائیں گی، لیکن اس کے درجات کو کم کر سکتے، جنت میں اس کے درجات کو کم کر سکتے۔ ان میں سے ایک چیز میں نے پچھلی دفعہ عرض کی تھی، وہ تھی سلام کرنے میں بخل۔ تو یاد ہے؟ تو انشاءاللہ امید ہے ہم سلام کرنے میں بخل نہیں کریں گے، کیوں جی، کیا خیال ہے؟ یعنی سلام کرنے کے اندر پہل کرنا جنت میں بڑے درجات دلوا سکتا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سلام کرنے میں پہل کرو، اور لیکن آداب یہ ہیں کہ بچہ بڑے کو سلام کرے، تو یہی آداب ہے نا، سوار جا رہا ہے تو وہ پیدل کو سلام کرے، پیدل جا رہا ہے تو بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، بچہ جو ہے بڑے کو سلام۔ لیکن حضور کی اب عملی تربیت کیا ہے کہ آپ خود بچوں کو سلام کرتے ہیں،
ہے نا, یعنی کہا یہی ہے آپ نے, یعنی آداب یہی ہیں, مینرز یہی ہیں, لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود پہل کر کے بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے. یہ ہے تو سلام کے اندر بخل جو ہے یہ بڑی کنجوسی ہے, بڑی یعنی بدبختی ہے, بڑی معمولی سا عمل ہے, دیکھنے میں بڑا معمولی عمل ہے, لیکن اپنے عمل کے اعتبار سے, ثواب کے اعتبار سے, درجات کے اعتبار سے انسان کو جنت میں کہیں آگے لے جا سکتا ہے. اس لیے خدا کے لیے سلام کرنے میں بخل نہ کیجیے, اور جو کچھ سلام کرے تو اس کو جواب میں زیادہ اچھا جواب دیجیے. اگر کہا ہے السلام علیکم تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہیے. اگر اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا ہے تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیے. یعنی کوشش کیجیے کہ زیادہ اچھا جواب اس کو آپ ضرور دیں. اچھا, اسی طرح صدقہ خیرات کے اندر بخل ہوتا ہے. یعنی ایک آدمی صدقہ خیرات کرتا ہے یہ نہیں کرتا, لیکن گھٹیا چیزیں کرتا ہے اللہ کے راستے میں, یہ بھی بخل ہے. صدقہ خیرات کرنا اور پھر گھٹیا چیزیں خرچ کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. یعنی اگر صدقہ خیرات کرنا ہے تو اچھی چیز صدقہ دیجیے. ہمارے ایک دوست ہے تو وہ ہر مہینے جب تنخواہ ملتی تو اس میں سے نئے نوٹ نکال کے الگ کر رہے. میں نے کہا یہ کیا کرتے ہو؟ کہتا ہے یہ میں نے غریبوں کے لیے رکھے. یعنی وہ صدقہ خیرات کرتے ہوئے بھی اس بات کا خیال کرتے تھے کہ نئے نوٹ دیے جائیں. اب دیکھیں یہ ایک انداز ہے, ہو سکتا ہے اللہ کو یہی انداز پسند آ جائے. تو یہ صدقہ خیرات میں خاص اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ نئے نوٹ جو ہیں یا اچھی چیز جو ہے, اعلیٰ چیز جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کی جائے. ایک ہے تعریف کے اندر بخل, یعنی عام طور پر جب آپ نے کوئی اچھی چیز دیکھی ہے یا اچھا عمل دیکھا ہے, کسی بھائی نے کوئی اچھا عمل کیا تو اس کی تعریف کیجیے. یعنی مناسب تعریف, ایسا نہ ہو تو آپ اس کو بے شمار تعریف کر دیں. مناسب تعریف. بعض اوقات اس کے اندر بھی ہم بہت زیادہ بخل سے کام لیتے ہیں, خاص طور پر گھروں کے اندر جو خواتین ہیں ہم ان کی تعریف نہیں کرتے. دن رات بیچاری کھانا پکا کر پاگل ہوئی ہوتی ہیں, لیکن ہم کبھی تعریف نہیں کرتے. حضرت تھانوی کے خلیفہ ہیں ڈاکٹر عبدالحی, کراچی میں ہوا کرتے تھے, اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے. ایک ان کا ہفتہ وار درس ہوتا تھا, ایک ان کے مرید ہر ہفتے درس میں آتے. ایک دفعہ کہا کہ حضرت آپ ہمارے گھر تشریف لائیں, کھانا کھائیں ہمارے ساتھ. تو حضرت نے ان کی دعوت کو قبول فرمایا, چلے گئے. اب گھر میں کھانا کھایا, بڑا کمرہ تھا, درمیان میں پردہ لگا ہوا تھا تاکہ بات کریں تو خواتین بھی سنیں. تو کھانا کھایا, کھانا کھانے کے بعد حضرت نے کھانے کی تعریف کی, ماشاءاللہ بڑا اچھا پکایا ہے, خوب پکایا. تو ادھر خواتین بیٹھی سن رہی تھی, ادھر سے رونے کی آواز آئی. حضرت نے کہا کہ بی بی کیا ہوا, کہ میں نے کوئی غلط بات کہہ دی؟ اس نے کہا جی نہیں. اس نے کہا جی آپ کا جو مرید ہے 40 برس ہو گئے, اس نے کبھی میرے کھانے کی تعریف نہیں کی. آپ کی تعریف سن کے مجھے رونا آ گیا کہ آپ کیسے انسان ہیں, 40 برس بیت گئے اس بندے کی خدمت کرتے ہوئے, اس نے کبھی میرے کھانے کی تعریف نہیں کی, اور آپ نے ایک ہی دفعہ کھا کے تعریف کی. تو یہ بخل بھی ہمیں نہیں کرنا چاہیے. کبھی کبھی رمضان میں جب گرمی, سخت گرمی کے روزے ہوتے ہیں, اس وقت میں حیران ہوتا ہوں, عین افطاری کا موسم, افطاری کا ٹائم, اور خواتین جو ہے چولہے کے آگے, گرمی کے آگے پسینہ بہ رہا ہے, افطاری بنا رہے ہیں. ہے نا ہمت کی بات, ہم کیوں نہیں بنا لیتے؟ لیکن اس کے باوجود ہم ان کے تعریف کے اندر بخل سے کام لیتے ہیں. تو یہ بھی بخل ہے. یہ بخل بھی جنت کے اندر آپ کے درجات کو کم کر سکتا ہے. اسی طرح جذبات کے اظہار میں بخل, یعنی خوشی اور غمی کے جو جذبات ہیں ان کے اندر بخل نہیں کرنا چاہیے. کسی دوست کے ہاں بیٹا ہوا ہے, کسی کو اچھی چیز ملی ہے, کسی کی ترقی ہوئی ہے, تو خوشی کا اظہار کیجیے, بخل نہ کیجیے, اس کو مبارکباد دیجیے, خوشی کا اظہار کیجیے. اسی طرح غمی کا کوئی موقع ہے تو غمی کا اظہار کیجیے. یہ بھی اگر نہیں کریں گے تو یہ بھی بخل کے اندر آئے گا. ایک اور بڑا عجیب بخل ہے جو عام طور پر جو ہم سب اس کے مریض ہیں, وہ ہے معذرت کرنے کے اندر بخل. آپ سے کوئی خطا ہو گئی, غلطی ہو گئی, کسی کا دل آپ نے دکھا دیا, تو جو ہی محسوس ہو فوراً معذرت کر لیجیے. یہ معاملہ دنیا کے اندر ہی صاف ہو جائے گا, ورنہ پھر آخرت کے اندر دینا پڑے گا. معذرت کے اندر بخل جو ہے یہ تقریباً الا ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی موجود ہیں, لیکن میرے سمیت ہم سب تقریباً ہم سب اس کے مریض ہیں. اور یہ اتنا بڑا مرض ہے کہ بڑے بڑے شیخ الحدیث, بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے لوگ جو ہے اس کے اندر ملوث ہیں. مجھے ایک واقعہ ہمیشہ یاد آتا ہے, آج سے کوئی 20-22 برس پہلے ایک دینی ادارے نے میری خدمات حاصل کی انگریزی پڑھانے کے لیے اپنے علماء کو.
انہوں نے ایک پلان بنایا کہ علماء کو انگریزی پڑھانی چاہیے. کسی حوالے سے کسی نے میرا نام بتایا، انہوں نے مجھے وہاں پہ رکھ لیا. اب وہاں پہ پڑھنے والے کون تھے؟ شیخ الحدیث اور شیخ القرآن. میں ان کے نام نہیں بتا سکتا، بڑے لوگ ہیں، آپ سب جانتے ہیں، یعنی بڑے بڑے نام ہیں. اب ادارے کا یہ پروگرام تھا کہ کیونکہ یہ زمانہ ہے انگریزی کا، تو ان کو تھوڑی انگریزی پڑھ لینی چاہیے تاکہ یہ آگے کچھ اور بہتر علم حاصل کر سکے. تو تقریباً 20-22 لوگوں کی کلاس تھی، اور سارے بڑے بزرگ. میں ظاہر 20 برس پہلے کافی ان کی عمر میں ان سے کافی چھوٹا تھا. تو میں نے پہلے دن عرض کیا کہ جناب آپ شیخ الحدیث ہیں، شیخ القرآن ہیں، مفسر ہیں، آپ کی بڑی عزت ہے، لیکن اس کمرے میں آپ طالب علم ہیں. آپ کے ادارے نے مجھے ایک استاد کے طور پر یہاں متعین کیا ہے، تو آپ کو مجھے استاد کے طور پر تسلیم کرنا پڑے گا، اور یہاں پہ آپ کو بطور اسٹوڈنٹ ہی بیٹھنا ہے. اس کمرے سے باہر نکلیں گے تو میں آپ کی شیخ القرآن کے طور پر عزت کروں گا، لیکن اس کمرے میں آپ کو اسٹوڈنٹ سمجھوں گا. اب یہ بات ان کو ہضم نہیں ہو رہی تھی. ایک مطلب تھا. میں نے کہا اس کے بغیر آپ علم حاصل کر نہیں سکتے. اگر آپ نے اپنے آپ کو طالب علم نہ سمجھا تو پھر یہ علم نہیں حاصل کریں گے. خیر 1 مہینہ وہ کلاس چلتی رہی، لیکن وہ ان کا رویہ وہی رہا کہ ہم شیخ القرآن ہیں، ہم شیخ الحدیث ہیں، ہم علامہ ہیں، ہم یہ اسلاف ہیں. تو مہینے کے بعد میں نے ٹیسٹ لیا. اب وہ جب ٹیسٹ لیا، ان کے اندر کچھ تھوڑے بہت یعنی انگریزی کے اعتبار سے پڑھے ہوئے لوگ بھی تھے. ان کے ظاہر اچھے نمبر آنے تھے، ان کے اچھے نمبر آ گئے، اور جو شیخ القرآن تھے، شیخ الحدیث تھے، ان کے بہت کم نمبر آئے. اب اس کے اعتبار سے میں نے ان کو ان کے پیپر جو ہے واپس کر دیے. تو ایک بڑے شیخ الحدیث کھڑے ہوئے، آپ نے بددیانتی کی ہے، آپ نے ان کی حمایت کی ہے، آپ نے فلاں کی حمایت کی ہے. یعنی وہ کلاس میں شور مچی. سارے اپنی اپنی بات جب کہہ لی تو میں نے کہا جی آپ نے مجھے بددیانت کہا. ایک بددیانت کو استاد بننے کا کوئی حق حاصل نہیں. اس لیے میں اسی کلاس کے اندر اپنی اس منصب سے استعفیٰ دیتا ہوں. مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. اتفاق یہ تھا کہ ادارے کا مالک بھی اس کلاس کے اندر موجود تھا. ان کو میں نے نام لے کر مخاطب کیا کہ یہ میری آخری کلاس ہے اور میں جا رہا ہوں. جس طرح انہوں نے یعنی یہاں پہ ایک استاد کی بے عزتی کی ہے، تو اگر اسی طرح یہ معذرت کریں تو میں واپس آ جاؤں گا، ورنہ میں واپس نہیں آؤں گا. خیر میں آ گیا. اب وہ سارے اسی مسجد میں وہ سارے لوگ ان میں سے 3-4 ان کے نمائندہ یہاں پہ آئے اور کہا جی ہم معذرت کرتے 3-4 معذرت کرتے ہیں. میں نے کہا جی آپ نے سر عام ایک استاد کی بے عزتی کی ہے، تو سر عام معذرت کرنے کے لیے آپ تو چھپ کر معذرت کر رہے ہیں. آپ اسی کلاس کے اندر معذرت کر لیجئے، مجھے قبول ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کا جی یہ بڑا مشکل ہے. اب یہ ہوتی انا، یہ ہوتا ہے انا، ایک تکبر. میں انسان کے اندر جو میں ہے نا، وہ انسان کو جہنم میں گرا دیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کہتا ہے کہ انسان میں سے جب میں نکل جاتی ہے نا، پھر میں آتا ہوں. جب میں نکلتی ہے تو پھر میں آتا ہوں. لیکن یہ اس میں پہ بھی انشاءاللہ بات ہوگی. یہ میں ہے بڑی مشکل. بہرحال انہوں نے معذرت نہیں کی اور اس ادارے کا پروگرام جو ہے وہ ناکام ہوا اور وہ وہیں کے وہیں موجود رہے. تو معذرت کرنے کے اندر کبھی بہت سے کام نہ لی. تو مجھے یعنی پوری مری اپنی زندگی میں سب سے زیادہ مجھے جو شخص ملا معذرت کرنے میں، وہ ہمارا ایک فلسطینی دوست تھا. اس کی یہ عادت بڑی خوبصورت عادت تھی، بڑا خوبصورت نوجوان تھا. اس کی یہ عادت تھی کہ جو ہی اس سے چھوٹی سی غلطی بھی سرزد ہوتی اور اس کو یہ احساس ہوتا کہ مجھ سے غلطی ہو گیا ہے تو فوراً معذرت کرتا. اگلے کے پاؤں پڑنا پڑے پھر بھی، یعنی بڑے خلوص کے ساتھ. بڑا اچھا دیندار مسلمان تھا اور بڑے خلوص کے ساتھ فوراً معذرت کر لیتا تاکہ دنیا کا معاملہ دنیا کے اندر ہی صاف ہو جائے. اللہ پاک ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرما دے. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے، جائزہ لینا ہے. دیکھیے اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں جن کا ہم مستحق نہیں ہیں. مولانا تقی عثمانی یہ کہتے ہیں کہ میرے والد مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ان سے کہا کہ ابا جی بات یہ ہے کہ یہ جو ہم جاتے ہیں نا باہر، فقیر آتے رہتے ہیں، سارے غیر مستحق ہوتے ہیں، ان میں کوئی مستحق نہیں ہوتا. یہ سارے پروفیشنل ہیں، ایسے ہی ہے، بس انہوں نے عادت بنا رکھی ہے، ہم ان کو دیں یا نہ دیں. کہتے ہیں والد صاحب نے کہا کہ بیٹا اگر تم نے مستحق اور غیر مستحق کا فرق کیا ان میں
تو پھر اللہ بھی تمہارے درمیان مستحق غیر مستحق کا فرق کرے گا۔ کیا تم استحقاق رکھتے ہو اللہ کی نعمتوں کا؟ اللہ دیکھتا ہے کہ تم مستحق ہو، اس لیے دیا کرو، مستحق ہو یا غیر مستحق سب کو دیا کرو۔ ہمیں کیا پتہ کون مستحق کون ہے؟ کہتے اس کے بعد میں نے یہ بات پلے باندھ، یعنی اگر ہم یہ تفریق کرنے لگ گئے اور پھر اگر اللہ نے بھی تفریق کی کہ یہ بندہ اس کا حق رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا، تو پھر ہم اللہ کی نعمتوں کا حق ہم بھی نہیں رکھتے۔ اس لیے اس کو نہ دیکھیں، جہاں آپ دے سکتے ہیں تھوڑا دے سکتے ہیں، زیادہ دے سکتے ہیں دیجئے، اور دینے میں بخل نہ کیجئے۔ کیوں کہ دتے میں سے دینا، والد صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ دتے تو دینا، اپنے پلے نہیں دینا، دتے تو دینا ہے۔ اللہ پاک اس کی توفیق نصیب فرما دے۔ سنت ادا۔